اور اب آخری چیز اللہ کا دیدار، جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. کون ہوں گے یہ؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. وزیادہ مغفرۃ ورضوان، وقال غیرہ النظر الی وجہ. مجاہد کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. یعنی سب کچھ مل گیا، ہر خوشی مل گئی، ایک وعدہ باقی ہے. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے؟ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نہیں دیے گئے؟ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا. اس نعمت کو دیکھ کر سونے چاندی کی باقی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. سب سے بڑی نعمت، اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. فرمایا تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے. انکم سترون ربکم عیانا. جریر کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا. 14ویں رات کا چاند تھا. فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ تمہیں دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ تو ایسا کرو. یعنی نمازوں کی پابندی کرو، یہ مراد ہے. نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ یعنی اس کو امپورٹنس دو. پھر اللہ کا دیدار. فرمایا کہ کیا کسی کو 14ویں کا چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. پھر یہ امت باقی رہ جائے گی. اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے. پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ جواب دیں گے ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے. جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ اقرار کریں گے تو ہی ہمارا رب ہے. چنانچہ وہ اپنے رب کے پیچھے چل پڑیں گے. جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کو دیکھے گا، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز ہوگی. جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہ لگے گی. اور ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. یوم المزید جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پہ نزول فرمائیں گے. کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نہایت عالیشان. انبیاء آئیں گے ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے پھر وہ اس پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. اب ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف چہرے دیکھیں گے. فرمائے گا میں ہوں وہ جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں. سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ان کی خوشی سب سے زیادہ اس میں ہوگی کہ اللہ راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں، تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم یعنی عزت دی ہے. میں راضی ہوں، تم مجھ سے کچھ اور مانگو. چنانچہ وہ اس سے مانگے گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان کے لیے کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پہ ایسا نہیں گزرا. یہ اتنا وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتے ہیں، یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ کرسی پر تشریف رکھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے بانا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہیں ہوگا، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، پھل اور میوے ہوں گے، بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے.
وہ جمعہ کی طرف سے جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے. یعنی ان کا سب سے زیادہ شوق کیا ہوگا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اس کو یوم المزید کہا جائے گا. پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والو. جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں. رب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب اس سے بھی بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہ ہوگا. اور اللہ کا راضی ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی. یعنی اس دنیا میں جیتے جی اس زندگی میں جو سب سے ہائیسٹ اچیومنٹ ہو سکتی ہے، سب سے ہائیسٹ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس کی تڑپ، اس کی طلب اور اس کی خواہش اور چاہت کس کو ہو سکتی ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کے اس کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے؟ جس کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو. وہ کسی قیمت پہ اللہ کو ناراض نہ کر سکتا. وہ دنیا میں بھی کوشش کرتا کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے تو ناراض ہو، اور جو ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو فوراً رجوع کر لیتا، فوراً توبہ استغفار کرتا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. سورۃ التوبہ 72. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو الفوز العظیم عطا فرمائے. انصت لابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليروا وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معهم، عسى الله أن يجعلني وإياك منهم. يقول ابن القيم رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب
ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا، ألم يثقل موازيننا، ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة. فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة سلام عليكم. ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى، ثم ينادي: أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا، أن قد رضينا فارض عنا. فيقول الله سبحانه: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره، ما لولا أن الله تعالى قضى
احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة، حتى إنه يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. آپ کا امتحان ختم، بیٹھنے کا، صبر کا. یہ بھی ایک صبر تھا نا جو آپ سب نے کیا. تو جو صبر کرنے والی، گرمی، راہ، تکلیف، مشقت، نیند، بھوک، ہر چیز میں، تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اب چونکہ آج یہ آپ کی آخری کلاس ہے، اب آپ جنت تک پہنچ چکے ہیں، گھر دیکھ لیا آپ نے، آپ بنانا چاہیں تو آپ اب عمل میں لگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ اور آپ کہنا چاہیں تو آپ کہیے. وہی آپ سب کا جزاکم اللہ کہ آپ لوگ بیٹھے اور صبر کے ساتھ بیٹھے اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھے اور سنا اور فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. دنیا میں جتنا وقت ہے اور جو بھی عمل ہم اچھا کریں اس کے مقابلے میں نظر آ رہا ہے کہ جزا اتنی بڑی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچے وہاں پر انشاءاللہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جنت کا معنی آسان بھی بہت زیادہ ہے اور مشکل بھی بہت زیادہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم. کہ مجھے لگ رہا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ العظیم کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا کیا مشکل ہے. خزانہ حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا کیا مشکل ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مشکل اس لیے ہے کہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس آسان ترین کام کو وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بنا دے. اور وہ کس طرح کرتا ہے؟ یہ وہ صرف ڈیزائرز کے ذریعے کرتا ہے. ہمیں ایسی ایسی چیزوں میں وہ پھنساتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب ہم اس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو میرے مقصد کے ساتھ جانے والی چیز ہی نہیں ہے، اس کی تو ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میں کیوں کر رہی ہوں. تو کل میں نے خاص طور پہ اس چیز کا بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا اور اس سے بچنے کا مجھے صرف ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ امپلسو جو ہمارے ہیں نا کام، ایک دم سے ہم کسی امپلس پہ کوئی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک لمحے کے لیے سٹاپ ضرور کریں. غلطیاں وہی ہوتی ہیں، ہوتی بھی وہی. یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے نا، ذرا سی میں اس پہ چونکہ دوبارہ یہ بات ہوئی تو میں آپ سب کو یاد دہانی کراؤں کہ کبھی ہم نے سوچا کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر خطا سے، ہر لغزش سے، ہر غلطی سے. یعنی دوسرے معنوں میں اس کا ہر فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے، وہ جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. اب مثلا گرمی ہے، گرمی اگر ہمیں خیال آئے کہ گرمی ہے، پھر خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں گرمی بنائی، تو ہمارے اگلے لمحے کیا آنا چاہیے جواب؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اچھا مجھے یہ کیوں نہیں دیا، شکوہ ہے نا؟ نہیں، پاک ہے اللہ، اس کا ہر فیصلہ اچھا ہے، اس میں ضرور کچھ بہتری ہے کہ مجھے فلان چیز نہیں ملی. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ پھر پڑھنے کا؟ کوئی شکوہ رہتا ہی نہیں، کوئی غم رہتا ہی نہیں. اسی لیے اس کو علاج غم بھی بتایا گیا. تو اگر ہم اس پر ایمان لے آئے نا کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر لغزش سے، ہر بھول سے، ہر غلطی سے،
تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو، کوئی ہم و غم رہے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے نا. اس نے جنت بنائی، سبحان اللہ، اسے جہنم بنائی، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی بھی ضرورت تھی. تو جب تک سبحان اللہ کا معنی نہیں نہ آئے گا، ایمان نہیں مکمل ہوتا. تقدیر پر بھی ایمان اسی سے، اور فرشتوں پر بھی ایمان اسی کے ساتھ، اور ہر چیز. آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی آخری حدیث کیا لکھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جنت والوں کا بھی یہی کلام ہوگا، اور ہم سب کو بھی اس کی عادت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ہر وقت ہر سوچ نہیں سکتے، لیکن کچھ بھی ہو رہا ہو زندگی میں، گرمی لگ رہی ہو، پسینہ آ رہا ہو، بھوک لگ رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، حالات ناموافق ہو رہے ہوں، بہت تھک چکے ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ بہت تھک چکے ہوں، کیا علاج ہے؟ حضرت فاطمہ کو نہیں بتایا بھائی؟ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ پتا ہونا چاہیے، سب کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ. بہت تھک چکے ہو تو کیا علاج؟ جب انتہائی آپ غمگین تھے تو کیا بتایا گیا آپ کو؟ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تو اگر آپ اس سارے عقیدے کی کلاس سے ایک سبق لے کر اٹھیں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، بس سب تعریف اسی کی ہے، تو توحید بھی خالص ہو جائے گی، اور ہر چیز پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور سب وسوسوں سے بھی نجات مل جائے گی. یہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے آتی کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر وہ پکا یقین نہیں ہے. کوئی بھی خیال دل میں آپ کو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے؟ تو ہم نے اپنی عملی زندگی ایک طرف رکھی ہوئی ہے، اس میں جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، جو دل میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور سبحان اللہ ایک طرف بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ان کو کمبائن کر لیں. استاذہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس ارکریزی سے آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا اور ہمیں سننے کی توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل بدلے. آمین آمین. تو یہ قرآن تو ہم نے سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن ایک چیز، ایک موضوع پہ جو اتنا علم حاصل کیا اور جو کچھ سنا، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا احساس ہوا، اور پھر کل جو ہم نے دوزخ کے بارے میں پڑھا تو وہ اس طرح کا محسوس ہوا کہ بس وہ لگتا تھا دل جیسے باہر آ جائے گا، اور سارا دن یہی کیفیت رہی. اور میں سوچتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک ٹاپک پہ ایک ساری چیزیں سنی جائیں. اور یہ میرا سجیشن ہے کہ ہر کلاس میں یہ یا تو کیسٹ کے ذریعے سنایا جائے، یا بچیوں کو کہا جائے وہ خریدیں اور سنیں، اور پھر اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ ان سے لے لیا جائے تاکہ لوگ ضرور سنیں. تو کل میں نے 2-3 لوگوں سے یہی چیز شیئر کی. میرے دل چاہتا تھا ہر بندے کو بتاؤں، ہر بندے سے یہی بات کروں. اور جس دلچسپی سے، کنسنٹریشن سے کل دوزخ کے ذکر کو سنا، وہ جنت کے ذکر کو اتنا میں نے نہیں سنا، کیونکہ وہ سارا ہی اچھا تھا، وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی اچھائیاں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ریوارڈ دیں گے. تو یہ بس صرف احساس کی بات ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے نکلیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے کہ جب کوئی کورس ختم ہوتا ہے، یا ٹرم اینڈ ہوتی ہے، یا کچھ بھی، یا کوئی سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے، تو ہم کس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس اب یہ بوجھ ہٹے گا تو پھر ذرا ہم کچھ آرام کریں گے، یا پیپر دے کے تو بس نمبر لے لیں گے اور پاس ہو جائیں گے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے، صرف وہ تو بہانہ ہے صرف کہ چیزیں پکی ہو جائیں. آپ کو، آپ سب نے معلوم نہیں کیا سوچا، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے یہ سوچا کہ اس کے بعد جو اگلے دن آئیں گے انشاءاللہ جتنا کام ان دنوں میں کیا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سے زیادہ کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس سے ایک درجہ آگے کی محنت ہو. کیونکہ اگر پڑھا کے عمل میں تیزی نہیں آتی، یا اپنی ایفرٹ زیادہ نہیں ہوتی، یا اس کے لیے آپ پلان نہیں کرتے، یا کوشش نہیں کرتے، یا اللہ سے مدد نہیں مانگتے، یا دعا نہیں کرتے، تو پھر کیا پڑھا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد میں نے آرام کا نہیں سوچا، تو آپ بھی مجھے امید ہے آرام کا نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے، بس میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے، اور اس لیے آپ کو دعا دے کے جاتی ہوں. استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت دے، اور مرتے دم بھی ہمیں کلمہ نصیب ہو، اور شعوری قسم کا کلمہ نصیب ہو.
اور سبحان اللہ بھی شعوری طور پہ پڑھنا نصیب ہو. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے, یہ صرف سوچنے یا باتیں کرنے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے لکھیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آج کیا کر رہی ہوں, کل کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ سوچیں گے نہیں اور پلان نہیں کریں گے تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی, ایک کے بعد ایک دن, ایک کے بعد ایک دن. ہر روز جب صبح صبح ہوتی ہے پھر میں سوچتی ہوں اللہ پتہ نہیں آج کا دن کیسا ہوگا, پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں, اور کل کا دن کیسا ہوگا, پتہ نہیں اس کو کیا کر سکوں گی اور کیا نہیں کر سکوں گی. ہمیں نہیں پتا ہماری صحت کیسی رہتی ہے, زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں, کچھ نہیں پتا. لیکن جو بھی اللہ دے رہا ہے یہ کمائی کا وقت ہے اور کسی پر احسان نہیں. کیونکہ ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پڑھائے اور پھر ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو ہم دل دل میں احسان جتاتے رہتے ہیں, وہ فلاں نے کہا تھا نہیں کر لو, تو کر لیا اب ہم نے اور کر رہے ہیں ہم, اور بتا دیں گے اس کو کہ وہ جو آپ کہتی تھی وہ کر لیا ہم نے. نہیں, کسی پر بھی احسان نہیں ہے, ہم سب کا اپنے اوپر احسان ہے اگر ہم کچھ کریں. ٹھیک ہے, تو نہ گرمی سے گھبرائیں, نہ پسینے سے, نہ کسی اور مشقت سے. جہنم کی مشقتیں بہت سخت ہیں, جس کو وہ سامنے نظر آ جائے پھر یہ دنیا تو بہت راحت لگتی.